الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفطار جو کہ 30ویں پارے میں ہے اس کی شروع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ انفطار مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی اور اس کا موضوع آخرت اور رسالت کے حوالے سے ہے۔ کفار مکہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز کہ اس دنیا کو آخر کار ختم ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد جو اعمال انسان اس دنیا میں کرے گا وہ آخرت کے اندر جمع ہوں گے، اچھے کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ وہاں انسان کو فیس کرنا پڑے گا۔ انسان، ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر، لیکن دنیا داری انسان اس کو دیکھنے کی وجہ سے اور اس کے نقصانات فوری مل جانے کی وجہ سے اس پر انسان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جب جب انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب کفار مکہ تھے، لیکن اس مخاطب کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسی طرح ہی مخاطب ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ دنیا داری کی جو صورتحال ہے وہ بھی کسی طریقے سے کفار مکہ سے کم نہیں کہ یقیناً ہم عقیدے کے حساب سے مسلمان ہیں، لیکن دنیا داری جتنی وہ کیا کرتے تھے اتنے ہی دنیا دار ہم لوگ ہیں، اور کتنی آسانی سے ہم دین کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہم لوگ اپنے طور پر خود دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم کتنی آسانی سے اپنی اخلاقی جو معاملات ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اذا السماء انفطرت کہ جس دن قیامت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور آسمان جو سمندر ہیں وہ پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جو کچھ
قبروں والے ہیں ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اور ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا۔ یہ آیت اور پھر آخری آج کی جو تلاوت شدہ آیت میں کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ یقیناً تم لوگ سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یہ دو آیات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جب بھی آتا ہے تو اس کو ایک مادی نظام جو کہ اس کے سامنے نظر آتا ہے، اور ایک اس کے سامنے اخلاقی نظام آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہر مسلمان تک اور ہر انسان تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس اخلاقی نظام کے تحت انسان کو اس دنیا کے اندر پابند کیا گیا کہ وہ اس کو سمجھ بوجھ دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن انسان کو ساتھ ہی ساتھ اختیار دیا گیا، اور انسان کو اچھائی کا یا برائی کا اختیار حاصل رہتا ہے، اور اسی میں ہی اس کا امتحان ہے۔ اور جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کو اچھائی کا بدلہ فوری نہیں ملتا، اور جب وہ برائی کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ فوری نہیں ملتا۔ یہ انسان کا اخلاقی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس دنیا کے اندر مروج کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور نظام جو کہ مادی نظام ہے، اس سے بھی ہمارا واسطہ مسلسل رہتا ہے، اور مادی نظام یہ ہے کہ جیسے ہی ہم آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہمیں اس کا فوری نقصان مل جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم کسی گاڑی کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو زخمی ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کے اگر فائدے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ فوری مل جاتا ہے۔ اس طرح انسان اس دنیا کے اندر جب کبھی ایسی صورتحال پر پہنچتا ہے کہ جب اس کو اخلاقی طور پر ایک بات ماننی ہو اور مادی نظام کے تحت کوئی دوسری بات ماننی ہو، تو انسان جو اس کو فوری نقصان کی وجہ سے فوری نقصان سے بچنے کے لیے وہ مادی نظام کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے، اور اخلاقی نظام کی سزا یا جزا اس کو کیونکہ فوری نہیں ملتی، اس لیے اس کی اہمیت کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے اخلاقی نظام اور اخلاقی عقیدے کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے اگر وہ اخلاق کی بات، اللہ کی بات کا، اللہ کے قانون کی بات نہیں مانتا، اور اپنی مادیت کو اور مٹیریلسٹک سوچ کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے جب وہ اس کی غلط بات بھی ماننا شروع کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے قانون کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 5ویں آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ آج تو اس کو بہرحال پتہ نہیں چلتا کہ اخلاقی نظام کو ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے کیا اچھائی یا کیا برائی ملے گی، لیکن قیامت کے دن جب کہ صورتحال یہ ہوگی آسمانوں کی اور ستاروں کی اور سمندروں کی اور قبروں کی، کہ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا اچھا عمل آگے بھیجا اور کیا اچھا عمل نہیں کیا۔ انسان کی پوری زندگی اس ترجیحات اور تاخیرات کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی تعلیم شروع کرتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کو مسلسل ایک ترجیح کے طور پر کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو انسان غیر اہم سمجھ کر ان کو بعد کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس کو تاخیرات کہا جا سکتا ہے، یعنی ان کو ویٹنگ سٹیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں آگے دنیا کے کاموں میں استعمال ہونا شروع ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کو اخلاقی نظام کے تحت اپنے صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اور جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ وہ چیزیں اس کی ویٹنگ سٹیٹ میں ہوتی ہیں، تاخیرات کے اندر ہوتی ہیں۔ اس دن ہر کوئی جان لے گا کہ اس نے اچھا عمل کیا کیا اور کون سا اچھا عمل کرنے سے وہ باز رہا، یعنی اس کو ویٹنگ سٹیٹ میں رکھا۔ کہ ہم یہ چیز ہر شخص محسوس کر سکتا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آئے اور اس عقیدے کو اپنایا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اور سنت
تو وہ ایسی چیزیں ہیں، جو ایسے ماخذ ہیں کہ جن کو ہم نے اگر اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، ان کو جاننا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو، ذہن میں تو ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو سیکھنا ہے، لیکن ہماری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور ہماری عمریں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارا قرآن سے اور سنت سے تعلق ویسے ہی کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے جیسا کہ شروع کے دن میں تھا، اور انسان اپنی اس کو تاخیرات میں رکھے رکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات تو ضرور رہتی ہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ اس طرح قیامت کے دن انسان جان لے گا کہ اس نے کیا اچھا عمل بھیج دیا اللہ کے پاس اور کیا اچھا عمل نہیں کیا، یا جب انسان اس دنیا کے اندر اچھا عمل کرتا ہے اس کے اچھے اثرات اس دنیا کے اندر ضرور رہتے ہیں، اور انسان جب برا عمل کرتا ہے اس کے بھی برے اثرات ضرور اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ تو انسان کے اچھے یا برے اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور انسان ان کو اپنے سامنے موجود پائے گا، جبکہ اس کے اثرات پیچھے رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر۔ انسان کی اس دنیا کے اندر غیر ذمہ دارانہ رویہ کا یا گناہ کر لینے کا یا اللہ تعالیٰ کے قانون توڑنے کی وجہ انسان کی بے خوفی ہے، اور اس بے خوفی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کہ تجھے اللہ کے بارے میں جو کہ بہت کریم ذات ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ تو ایسی کریم ذات ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور بڑا اچھا پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کو پھر بہت ہی اچھا بنا کر کھڑا کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ وَإِنَّ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تمہارے اوپر يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، دو فرشتے مقرر ہیں جو کہ تمہاری ہر اچھے عمل کو یا برے عمل کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو جو بے خوفی اس دنیا کے اندر موجود سامنے رہتی ہے، اس سے انسان کو ڈرایا گیا کہ انسان اپنی اس دنیا کے اندر اپنے عمل کو بہتر کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ دو فرشتے ہر وقت اس کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے ہر اچھے عمل کو یا برے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور سب کچھ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انسان اس دنیا کے اندر دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی کہ دنیا میں ہماری یہ جو ترجیحات ہیں، اس کی جو غلطی کرتے ہیں وہ کس وجہ سے ہے، اور دنیا کو ہم کیا سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کو کیا سمجھنا چاہیے۔ اعمال کے حوالے سے کہ جو کچھ انسان عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائے گا۔ سورہ تکویر کے اندر آتا ہے علمت نفس ما احضرت، کہ اس دن انسان جان لے گا ہر اس عمل کو جو اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا، اور وہاں وہ اپنے سامنے پائے گا۔ سورہ دہر کے اندر آتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، کہ یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے اور پھر اس کو کھڑا کر دیا، بس نبتلیہ کہ اس کو آزمائیں، فجعلناہ اور آزمائیں اس طریقے سے کہ اس کو ہم نے دیکھنے والا، سننے والا، یعنی سوچنے سمجھنے والا اس کو بنا دیا، اور اس کو مقصد آزمائش ہے۔ اور انا ہدیناہ السبیل، اور اس کو پھر رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ اب اس کی مرضی ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ شکر کرے یا ناشکری کرے، کفر کرے۔ اس طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس دنیا کی، نہ وہ درختوں اور جانوروں کی طرح ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا اور اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور آگے ان کے اعمال کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں ہوگا، ایسے بھی صورتحال نہیں ہے۔ بلکہ اور کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار الجزا ہے، کہ یہ دنیا جو ہے ایک تحفے کے طور پر دی گئی ہے، تو دار الجزا بھی یہ دنیا نہیں ہے، نہ ہی یہ دار العذاب ہے، کہ انسان کے کچھ مذہب والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ معصیت پر پیدا کیا گیا اور وہ ایک عذاب کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ صورتحال بھی نہیں ہے۔
اور نہ ہی یہ تفریح گاہ ہے جس طریقے سے ہمارا آج کا یورپین معاشرہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جیسے چاہو جیو، ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور یہ امتحان کا سلسلہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، کہ انسان جب جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ ایک امتحان میں ہوتا ہے کہ اس نے اس فیصلے میں اللہ کی قانون کی بات مانی یا اپنی مادی نظام کی بات مانی، اور انسان کی یہ زندگی مسلسل ایک کشمکش میں رہتی ہے، اور یہ کشمکش کی کیفیت اس کے بہت سارے زاویوں کے اعتبار سے ہے، کہ سورہ بلد کے اندر آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یقین انسان کو ہم نے مشکل میں پیدا کیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ یعنی انسان معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اور بہت ذریعوں کے اعتبار سے انسان مشکل میں رہتا ہے، کہ معاشی طور پر اس کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بہت پیارے لوگ اس کے آس پاس رشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی میں اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کو ان کا موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ اس کو تکالیف فزیکلی دیتے ہیں اور وہ بھی اس کو برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ یعنی انسان اس دنیا کے، اور پھر انسان جب دین کے اوپر چلتا ہے تو اس کی شیطان سے مسلسل جنگ چلتی ہے اور ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں کوئی مزے والی کیفیت میں تو رہ ہی نہیں سکتا، چاہے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی اچھی دنیا دی ہو، بہرحال اس کی دنیا میں اس کی کشمکش کی جو کیفیت ہے وہ بہرحال موجود رہتی ہے۔ سورہ قلم کے اندر، یعنی جو لوگ جن کو دنیا اچھی مل جاتی ہے وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جن کو اچھا مل گیا ان کو آخرت میں بھی اچھا ملے گا، اور ان کا اس دنیا کے اندر عمل جیسا بھی ہو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھی دنیا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اچھی آخرت بھی ملے گی، چاہے ان کا عمل کیسا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر اس بات کی بھی تصریح فرما دی کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم کر دیں گے جو مسلمین ہیں اور مجرمین کو ایک جیسا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم حکم لگاتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان میں ڈالا اور اس نے اس امتحان کو محسوس کیے بغیر اپنے آپ کو آزاد سمجھا، اور آزاد سمجھنے کے بعد اپنی منچاہی زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ ان کو سزا جب نہیں ملتی تو جو ایمان والے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، اور میری تدبیر زبردست ہے، کہ وہ جو اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کو ایک مہلت عمل ہے کہ اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی وہ اصلاح کر لیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اور ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن انسان اس دنیا کے فائدے اور نقصان کیونکہ انسان کو فوری مل جاتے ہیں، اس لیے انسان کا اس دنیا پر اور مادی نظام پر جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے وہ اس کی ڈومیننٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس پر اس کا یقین مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بات قرآن مجید کے اندر یا اخلاقی نظام کے تحت انسان کو سمجھانا چاہتا ہے اس پر انسان کا ایمان مضبوط تر نہیں بلکہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، جب جب وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات نہیں مانتا اور مادی نظام کی بات مانتا ہے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، کہ انسان تو یقیناً تم پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو، اور آخرت کو تو تم ریلیگیٹ کر دیتے ہو، اس کو کم اہمیت دیتے ہو۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اخلاقی پابندیوں سے بچانا چاہتا ہے، اور جس طرف اللہ تعالیٰ انسان کو اخلاقی پابندیوں کے اندر رکھنا چاہتا ہے شیطان اس کو ان پابندیوں سے باہر نکلنے کی طرف اکساتا ہے۔ یہی مضمون سورہ دہر کے اندر ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم، کہ یقیناً یہ لوگ جو ہے یہ پسند کرتے ہیں دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بعد والی ٹائم ہے، اور وہ دن بہت ہی سخت ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس
اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے انبیاء کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ لیکن انسان کی اس دنیا سے محبت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے انسان کی اس دنیا سے محبت کی وجہ سے آخرت اس کے دل سے یا تو داخل ہوتی ہے جب وہ دنیا کو اہمیت نہ دیتا، اور جب دنیا کو اہمیت دیتا ہے تو آخرت نکلتی ہے۔ دونوں کا اس دل کے اندر رہنا بہرحال مشکل تر صورتحال ہوتی ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر یہ مضمون ان الفاظ کے اندر آیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یقیناً تم پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، جبکہ وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، آخرت نے اپنے اعتبار سے، اپنے جزا کے اعتبار سے بہت باقی رہنا ہے، کہ اگر اس کو اچھا بدلہ ہوا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر برا بدلہ ہوا خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورہ فجر کے اندر یعنی انسان اس دنیا کے اندر جب بھی اس کو کوئی اچھا حالات ملتے ہیں، اچھی دنیا ملتی ہے، تو اچھے حالات اور اچھی دنیا پہ بڑا ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے۔ اور جب اس سے کچھ چھین لیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں سٹیٹ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور دونوں ہی حالات میں اس کا امتحان ہے۔ اور یہی مضمون سورہ فجر کے اندر ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو ہم آزماتے ہیں، اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دے کر، اس کو نعمتیں دے کر، بس وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میں تو بڑا عزت والا ہو گیا اور بڑا امن کے اندر آ گیا۔ اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کو رزق کی، اس کو مال کی، اس کو اولاد کی، اور اس طریقے سے اور چیزوں میں اس کو چیزیں اس پر تنگ کر دی جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کو آزمایا جاتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، اس طریقے سے آزمایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب تو میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ یعنی دنیا کی ہونا یا دنیا کا نہ ہونا، انسان اسی کو ہی اپنی کامیابی یا عزت والا ہونا، اور اس کا نہ ہونا اپنے آپ کو ذلت والا ہونے کے مترادف سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور یہی مضمون سورہ لیل کے اندر ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان دونوں کا مالک ہے، اور انسان ان سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اور جس چیز کی کوشش کرتا ہے، جس کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران کے اندر یہی مضمون ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا ملے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، پس ہم اس کو ہم عطا کرتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہتا ہے کہ آخرت، تو ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ شورى کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ کہ دنیا اور آخرت کیا مانگنی چاہیے، وہ ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، پس جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو آخرت ملے، ہم اس کو آخرت بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ومن کان یرید حرث الآخرۃ حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا ملے، ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، یعنی دنیا اس کو ملتی ہے، وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا اس کیس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا اس بات پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ انسان کی ان تمام اعمال آخرکار جنت اور دوزخ کا بننا اور آخرت کا واقع ہونا، اور تمام اعمال کے مطابق انسان کی جنت میں جانے والی کیفیت یا جہنم میں جانے والی کیفیت، یہ سب واقع ہوگی۔ تو
انسان اس دنیا کے اندر گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کی طرف مائل نہ ہو۔ اور سورہ مزمل کے اندر یہی مضمون ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ جو کچھ تم بھیجو گے اللہ کے پاس اس کو تم میں موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، اور یہ بہتر ہے اور زیادہ ہے، اور اجر کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے قانون اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر عطا کی اس پر ہم یقین محسوس کریں، اسی طرح کا یقین، کم از کم اس درجے کا یقین جو یقین ہمیں ایک اپنا بعض کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں اس پر تو یقین آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ انسان اس دنیا کے اندر کس طرح گم ہو جاتا ہے اور آخرت کو اور اللہ کے قانون کو بھلا دیتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے قانون پر یقین ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو توڑنے والے نہ ہوں، بلکہ ہر لمحہ اس کو یاد رکھنے والے ہوں، اور پھر انسان گناہوں سے اس کے لیے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت جب بھی ہم کوئی ترجیحاً فیصلہ کریں تو ہماری ترجیح اولین ترجیح جو ہے وہ ہمارا دین اسلام ہو اور ہمارا اللہ کا قانون ہو، جبکہ ہماری آخری ترجیح یہ دین اور اسلام کی جو زندگی ہے وہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمانیات پر یقین عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔